خواجہ صاحب سب سے پہلے تو ذرا یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم تو شاید اب ختم ہو چکی ہے، لیکن آپ کے سابقہ اتحادی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ کہہ رہے ہیں الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. جی ڈی اے جو ہے وہ بھی آپ کی اس الیکشن میں اتحادی تھی سندھ میں، وہ بھی کہہ رہے ہیں دھاندلی ہو رہی ہے. بی این پی مینگل بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے، نیشنل پارٹی بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر 10 پارٹیاں جو ہیں وہ 16 فروری سے دھاندلی کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئیں تو پھر مسلم لیگ نون جو ہے اس کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ میر صاحب ویل ویٹ اینڈ سی کہ کیا صورتحال کس طرح انفولڈ ہوتی ہے، لیکن ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ تمام انتخابات جو ہے 75 سال میں سوائے 1-2 نکال کے سارے جو ہے متنازع انتخابات رہے ہیں. ایون جو ارلی 50 کی دہائی میں پچھلی سینچری میں جو ارلی 50s میں جو الیکشن ہوئے وہ بھی دھاندلی زدہ الیکشن تاریخ نے قرار دیے جو ہے. اب اس کے باوجود جو ہے معاملات چلتے رہے ہیں. الزامات جو ہے جو ہار جاتے ہیں یا جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو اقتدار میں آتے ہیں وہ بھی مشروط بات کرتے ہیں کہ جی ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ سسٹم چلتا رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم ڈسرپٹ نہیں ہونا چاہیے. اب بھی ہمارے تحفظات ہیں اس الیکشن میں. مثلاً اگر پنجاب میں لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ دھاندلی ہوئی ہے تو لازمی طور پہ بہت سے ایسے عناصر ہیں جو کہہ رہے ہیں کے پی میں دھاندلی ہوئی ہے، سندھ میں دھاندلی ہوئی ہے. تو سارے صوبوں کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں. کہیں پہ بھی جو ہے وہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل شفاف اور منصفانہ کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ انتخابات فلان جگہ ہوئے ہیں. جن کو سوٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہو گئے. میں جسٹیفائڈ بھی ہوتا ہے بعض اوقات، جو ہے اعتراضات جو ہے بالکل درست بھی ہوتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار ڈکلیئر کر دیا، جبکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ الیکشن سے 2-3 دن پہلے تک دعوے کر رہی تھی کہ ہمارے اگلے وزیر اعظم تو نواز شریف صاحب ہوں گے. تو یہ جو نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا ہے اس پہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کافی مایوس نظر آتی ہے. یہ نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے؟ میر صاحب میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ جو میاں صاحب نے کیا ہے کہ جو اس وقت معروضی حالات ہیں ان میں ان کو obviously شہباز شریف کو 100% سپورٹ جو ہے میاں نواز شریف کی حاصل ہوگی. اچھا، کیا یہ تاثر درست ہے کہ یہ فیصلہ تو پہلے ہی ہو گیا تھا کہ الٹیمیٹلی پرائم منسٹر کا جو امیدوار ہے وہ شہباز شریف ہی ہوں گے، لیکن مسلم لیگ نون نے اپنی انتخابی مہم کو ذرا گرم رکھنے کے لیے نواز شریف صاحب کا نام استعمال کیا؟ نہیں، مجھے کم از کم اس بات کا بالکل علم نہیں ہے. میں تو جب بھی کہتا تھا کہ میرا قائد جو ہے وہ وزیر اعظم بنے گا تو میں تو جینوئنلی کہتا تھا. اچھا، اب یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم جو مسلم لیگ نون کا وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہے اس کو سپورٹ کریں گے لیکن کیبنٹ میں شامل نہیں ہوں گے. تو کیا آپ کے خیال میں یہ ایک بہت بڑا رسک نہیں ہے کہ کسی بھی مرحلے پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کے نیچے سے قلین کھینچ سکتی ہے؟ یہ رسک ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. یہ رسک ہر وقت رہے گا. یہ اب ایک ہنگ پارلیمنٹ جو آئی ہے تو یہ کیا ہنگ پارلیمنٹ پاکستان میں سیاسی استحکام لا سکے گی؟ معیشت کے اوپر جو ہے اس پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. میاں شہباز شریف نے بصیرت لیڈر آف اپوزیشن بھی یہ تجویز پیش کی تھی اور اب وہ پھر کر رہے ہیں. لگتا یہ ہے کہ جو نئی حکومت آئے گی اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی ہوگی، اور اس حکومت کو آتے ہی بجلی، گیس، پٹرول اور بہت کچھ مہنگا کرنا پڑے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج آپ کو ایک دعوت دی ہے، ذرا ان کے الفاظ میں سن لیں. پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے. لگتا ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے. ملک میں اپنے عظیم تر مقاصد کے لیے تحریک چلائیں گے. کارکن تحریک میں اترنے کے لیے تیار رہیں. میں مسلم لیگ نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم مل کر اپوزیشن میں بیٹھیں. تو خواجہ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کے الفاظ پہ ذرا غور کریں. اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے، تو ان کی اس پیشکش پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں نا، یہ الفاظ میں میرے لیے بڑے محترم ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، بھائی ہیں میرے.
لیکن الفاظ میں تھوڑا سا انہوں نے گنجائش رکھی ہوئی ہے کہ بیٹھے اپوزیشن میں بیٹھیں. بیٹھنا باہر تو نہیں ہوتا, تو اسمبلی میں بیٹھنا ہوتا ہے, پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ, یعنی دونوں دعوتیں ہیں ان کی, اس جو 2 فکرے ہیں یا 3 فکرے ہیں اس میں, کہ کوئی احتجاجاً کوئی تحریک چلائی جائے تو اس میں بھی جو ہے وہ شامل ہوں, اور نہیں تو گورنمنٹ جو ہے نہ بنائی جائے اور اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے اسمبلی کے اندر. یہ میری انٹرپریٹیشن ہے, میں ہو سکتا ہے غلط کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے.